بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھیں، تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی مسکرائیں اور خوشیاں بانٹیں اور بھاگ بھاگ کر دوسروں کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں آپ پر بہت سی خیر و برکت کا نزول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جی پیارے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 3 سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف اور پہچان کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ جی پیارے بچوں، ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیے گئے بے شمار احسانات کا پتہ چل سکے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور عظمت کا پتہ چل سکے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ان نعمتوں میں کھو کر اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کو ایک اور اپنا رب ماننا ہے اور اپنے رب کی ہر بات کو ماننا ہے۔ جی پیارے بچوں، اللہ کی باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ جی پیارے بچوں، اللہ کی باتیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلیں گی۔ تو پیارے بچوں، قرآن تو ہم نے سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن و سنت کو ہمیں سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور قرآن کا میسج دوسروں کو بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم شوق سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے تو بہت جلد دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم اور عظمت والی آیت ہے۔ اگر سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوبصورت تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اللہ ہی سچا اور برحق معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ لوگوں سے چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لوگ اللہ کی معلومات یعنی غیب کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت علم خود لوگوں کو دینا چاہے تو دے دیتا ہے۔ اللہ کی بادشاہی اور حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل اور تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ اللہ بہت ہی اعلیٰ اور عظیم ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت پہچان حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ تھکاوٹ تو انسانی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ زیادہ کام کرنے سے انسان تھک جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور حکم چلے گا۔ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالو۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں اور جو ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن صرف اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ لوگوں کو اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ جی بچوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے مشرک اور ظالم بادشاہ نمرود کو اللہ تعالیٰ کا تعارف یوں کروایا ہے: میرا رب اللہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے کہا: زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، یعنی جس کو چاہے تلوار سے مار ڈالتا ہوں اور جسے چاہے زندہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔
یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ایسا کرو، اللہ تو روز سورج مشرق سے نکالتے ہیں، تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، یعنی تم سورج مغرب سے طلوع کرو۔ یہ سن کر بچوں نمرود حیران اور پریشان ہو گیا۔ جی بچوں، اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت تعارف حاصل ہوتا ہے۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ سب دنیا کے انسان بھی مل کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے مزید سمجھتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جن کے گھروں کی چھتیں نیچے گری پڑی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نبی عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے گرے ہوئے گھروں کو دیکھ کر کہا، اے اللہ، جو لوگ مر گئے ہیں آخر تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کہتے ہی اللہ نے عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور وہ 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ 100 سال بعد زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں بلکہ تم 100 سال سوئے پڑے رہے ہو۔ اپنے کھانے کو دیکھو جو خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو اس کی تو ہڈیاں بھی پرانی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہارے گدھے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ گدھے کو دوبارہ زندہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بے اختیار کہا، اے اللہ، میں جانتا ہوں آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارا پارہ نمبر 3 آج مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم پارہ نمبر 4 سے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔